آج نہیں، آج ہے تو ان کے نہیں، اتنی دیر میں آج ہے تو انہیں وہی سنائیں گے انشاءاللہ بہن ایسا انشاءاللہ. ہاں کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جی بھلے سے 2 شعر کہہ رہے ہیں آپ سے سننے کی سب خواہش ہے. 2 شعر صحیح ہے سننے سے. چلیے ٹھیک 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 ٹھیک. کیسا کریں پہلے پڑھنے پہلے؟ ہاں پہلے نعت شریف پڑھیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں سے نوازا ہے، اس میں سے خوبی وہ بھی ہے کہ نعت شریف آپ لکھتے بھی ہیں اور دیگر شعراء کی پڑھتے بھی ہیں. لہذا آج ہے تو ان سے اگر نہ سننا یہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ کسی جگہ پر جا کر وہاں سے محرومی ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. مکہ مکرمہ گئے اور مدینہ طیبہ نہیں گئے، وہاں پر روزہ مبارک پر حاضر نہیں ہوئے، اس لیے نعت مبارک بھی ہم انشاءاللہ تعالی چند منٹوں کے اندر سنتے ہیں. اس کے بعد پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی کلیدی خطاب آپ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں. شہر نبی کی مٹی سونے سے بھی بھلی ہے. بے شک بے شک. شہر نبی کی مٹی سونے سے بھی بھلی ہے. شہر نبی کی مٹی شہر نبی کی مٹی سونے سے بھی بھلی ہے. خلد بری سے بڑھ کر طیبہ تیری گلی. بے شک بے شک. الحمدللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کر طیبہ تیری گلی. طیبہ تیری گلی. بے شک. ان کی تلاش بے حد آسان ہے میرے پیارو. ان کی تلاش بے حد آسان ہے میرے پیارو. ان کی تلاش بے حد ان کی تلاش بے حد آسان ہے میرے پیارو. آقا کدھر گئے ہیں خوشبو بتا رہی ہے. آقا کدھر گئے ہیں خوشبو بتا رہی ہے. کوڑوں کی مار پر بھی لب پر احد احد ہے. کوڑوں کی مار پر بھی کوڑوں کی مار پر بھی لب پر احد احد ہے. پیارے بلال تو نے کیسی شراب پی ہے. پیارے بلال تو نے کیسی شراب پی ہے. کیسی شراب پی ہے. جس کی نظیر دنیا لائی نہ لا سکے گی. جس کی نظیر دنیا لائی نہ لا سکے گی. مولا نے مصطفیٰ کو ایسی کتاب دی ہے. مولا نے مصطفیٰ کو ایسی کتاب دی. جزاک اللہ جزاک اللہ. شہر نبی کی مٹی یہ بھی ماشاءاللہ سونے سے بھی بھلی ہے. خلد بری سے بڑھ کر طیبہ تیری گلی ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو میں یس کر رہا تھا شروع ہو جائے. سب منتظر ہیں باپ کے انشاءاللہ. دونوں چیزوں کے منتظر ہیں. نعت شریف جب پڑھتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں، کچھ اور نہ سنیں. جب بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بس بیان سنیں. جب تراویح پڑھاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رکعت اور لمبی کر دیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما بسمت اور ناندیڑ شہر کے معزز و موقر علماء اکرام، بلکہ علماء اکرام کی جماعت اور ایک قافلہ، اور آج اس دارالعلوم محمدیہ کے روح رواں میر کارواں الحاج حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی صاحب، اور عزیز طلبہ اور معزز سامعین، اور پردے میں تشریف فرما ہماری خواتین، بہت دیر سے آپ علماء اکرام کے بیانات سن رہے تھے، اور ہمارے تمام ہی یہاں بیٹھے ہوئے علماء اکرام کو تعجب بھی ہو رہا تھا ہوگا کہ ایک نالائق کو صدر بنا کر جلسے کی کارروائی چلائی جا رہی ہے۔ تو تعجب کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت مولانا رشید احمد قاسمی دامت برکاتہم بیان کر کے واپس جا رہے تھے تو مفتی الحاج مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی صاحب نے کہا کہ جہاز میں لائن سے جانا پڑتا ہے ایک کے بعد ایک، اور اس کے بعد ہی ترتیب بنتی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ پائلٹ کوئی اور ہے جو ہم کو بٹھا کر ہم سے کام لے رہا ہے۔ اصل میں ایک پائلٹ تو مفتی صاحب ہے، ٹرینر انہوں ہی ہے، اور بٹھا کر مجھ سے کام لے رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی عالم دین کو یا کسی کو بھی تعجب کی ضرورت نہیں، آج مجھے بٹھا دیا کل کسی اور کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن کام لینے والے تو بہرحال وہ فنکار ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں۔ کسی سے بھی کام لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صلاحیت دی ہے مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی کو، اللہ ان کی عمر برکت نصیب فرمائے، کہ جب بٹھا دیتے ہیں تو کام لینا بھی جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی میری ایک عرض کرنا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو کام کرنے والے وہی ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ جب میرے ذمے یہ صدارت سونپ دی گئی ہے تو میں بیٹھ تو جاؤں گا، کام تو مفتی صاحب ہی کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کے بھروسے اور آپ کے حکم پر بیٹھ گیا ہوں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس دو چار باتیں عرض کر کے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کافی باتیں آپ سن رہے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی آپ کو۔ علم بہرحال علم ہے، علم انسان کے لیے ایک ہنر ہے، ایک کمال ہے۔ علم انسان کا ہنر ہے، کمال ہے، اور جہل انسان کے لیے عیب ہے، خامی ہے۔ اور جب اس انسان علم سیکھ لیتا ہے تو یہ علم انسان کو آ جانا بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ نے اپنے خاص اور پسندیدہ بندوں ہی کو علم سے نوازتا ہے، اور اسی لیے سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے کمال سے نوازا تھا۔ اور علم کیوں دیا جاتا ہے؟ انسانیت کی اصلاح کے لیے، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایجنڈے کے طور پر بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دو ہی ایجنڈے ہیں، ایک اللہ کی غلامی میں سارے انسانوں کو لایا جائے اور غلامی سکھائی جائے، اور دوسرے طاغوتی قوتوں اور طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے، اس سے پرہیز کرنے کی تاکید کی جائے۔ دو ہی طاقت، دو ہی چیزوں کے لیے انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر علم سے نوازا، اور یہ کام دنیا کے اندر جو علم والے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جیسے ابھی الحمدللہ آپ کے اس مدرسے کے اندر دو طالب علموں نے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا سیکھا، حروف کی ادائیگی سیکھی، اور الف لام سے لے کے والناس تک پورا حفظ قرآن پاک کیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کے علم سے ان کو نواز دیا۔ تجوید سے پڑھنا ایک کمال ہے، قرآن تو ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں،
لیکن تجویز سے پڑھنا، صحیح پڑھنا اور قرآن کو جیسے نازل ہوا ویسے پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ کمال ہے۔ اور اللہ نے دینی مدارس کو اسی لیے قبول فرمایا کہ یہاں پر آنے والا چاہے کسی بھی شہر اور کسی بھی علاقے کا کیسے بھی زبان رکھتا ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، لیکن جب دینی ادارے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی شین اور قاف درست ہو جاتی ہے، اس کے الفاظ درست ہو جاتے ہیں۔ لین میں کھڑا کر دو، سب کو پڑھنے لگاؤ آپ الحمدللہ رب العالمین، سب کے پڑھنے کے انداز ایک جیسے ہوں گے۔ اور وہی اگر کسی مسجد کے اندر 4 مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں اور چاروں کا الف سورہ فاتحہ سن لیجئے، چاروں کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے انداز الگ الگ ہوں گے، لیکن دینی مدرسے میں پڑھنے والے ہر طالب علم کا جب سورہ فاتحہ سنا جائے گا سب کا انداز ایک ہوگا۔ یہ کمال ہے۔ اللہ نے اساتذہ کو اور دینی مدارس میں خدمت کرنے والوں کو یہ جو کمال دیا ہے، یہ کمال صرف اللہ کا عطیہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قیادت کی صلاحیت بھی علماء اکرام کو دی ہے۔ زمانہ جتنے نیک آئے ہیں، نیک زمانے جب بھی دنیا کے اندر تھے، ان کے قیادت کرنے والے نیک ہی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے خلیفہ راشدین جیسا ان کا دور، وہ بہت بڑے قرآن پاک کے ماہر۔ اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے جتنے بھی خلفاء ہمارے، جن کو خلفاء اربعہ کہا جاتا ہے، وہ بھی قرآن پاک کے ماہر۔ اللہ نے بھی کام لینے کی جو صلاحیت دی ہے وہ علم والوں کو دی ہے کہ کس طریقے سے کام لیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جو بڑی طاقت تھی، بہت سپر پاور طاقت جسے کہا جاتا تھا، وہ قیصر اور فارس کی، اس زمانے میں اس علاقے کا سفیر آیا تھا اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا، اور ملاقات کر کے وہاں کے حال احوال جان کر واپس گیا تو یہاں کی پوری کیفیت بیان کرتے ہوئے اپنے بادشاہ سے، اپنے سپر پاور حکمران سے کہا کہ کیا چیز ہے ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، ہم زیر ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو 2 ہی جملے اس نے استعمال کیا، اس زمانے کا سفیر 2 ہی الفاظ کا استعمال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس 2 جملے کے اندر پورے تاریخ بیان کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ سفیر نے کہا لا یخدع ولا یخدع، لا یخدع ولا یخدع، بس یہ 2 ہی باتیں کہا۔ تو اس زمانے کے حکمراں جانتے تھے کہ اس جملوں کا مطلب کیا ہے۔ لا یخدع، وہ دھوکہ نہیں دیتے، حکمراں ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا بندہ بہت بڑا علم والا ہے، وہ حکمراں سمجھ گئے۔ لا یخدع، ان کو دھوکہ دے بھی نہیں سکتا کوئی، پتہ چل گیا کہ بہت بڑے عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، علم والے بھی ہیں، سمجھ والے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے علم جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر کمال آ جاتا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے انسان تاریخ بدل دیتا ہے، ماحول بدل دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے، مختلف علماء کے بیانات آپ نے سنا اور کافی دیر سے سنتے رہے۔ ایک بات یہاں سے آپ طے کر کے اٹھو کہ اگر میں آج کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے، آخری سانس تک ہم کو پڑھنا ہے، طالب علم بن کر رہنا ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہم کو پڑھنا ہے اور طالب علم بن کر رہنا ہے۔ اور علم جب آ جاتا ہے تو کمال آ جاتا ہے، اور علم جس کے اندر نہیں ہوتا یا جہالت ہوتی ہے وہ بے کمال ہوتا ہے، وہ عیب ہے۔ اسی لیے کہا جہالت کو اگر ختم کرنا ہے تو حکومت سے، طاقت سے، دولت سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ جہالت کو اگر ختم کرنا ہے تو صرف اور صرف علم لا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر باکمال دکھنا ہے، کمال دکھانا ہے تو علم کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اس لیے
ہمیشہ علم کی قدر رہی ہے، اہل علم کی قدر رہی ہے، اور قدر کرنے والے دنیا کے اندر علم والوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں اور آپ بھی کرتے ہیں، اسلام بھی کرتا ہے اور دین بھی کرتا ہے۔ ایک آخری بات عرض کروں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اہل علم کی قدر کرتا ہے، علم والوں کی قدر کرتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ کتے کو تو جانتے آپ، کتے کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہاں، کتے کو جانتے آپ۔ کتے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ائمہ کے اختلاف کے ساتھ اکثر ائمہ اکرام فرماتے ہیں اس کو 7 مرتبہ، اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا پڑتا ہے۔ کتا جب منہ ڈالتا ہے کسی برتن میں تو اس برتن کو پاک صاف ہونے کے واسطے 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، جس میں سے 1 مرتبہ مٹی سے دھونا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ فقہ کا ہے۔ لیکن آپ قرآن پاک اور تفسیر اور فقہاء اکرام کے کتابیں پڑھیں گے تو ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کو تعلیم دی جاتی ہے، جس کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے، جس کو گھر میں رہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جس کو بہترین تربیت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کتے کو شکاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کو شکار کر کے لاؤ۔ اور جب شکار کرنے جاتا ہے، کسی بھی جانور کو شکار کرتا ہے، حلال جانور کو شکار کرتا ہے، تو فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب وہ کتا کسی شکاری پر حملہ کرتا ہے اور کسی جانور پر حملہ کرتا ہے، وہ اس کا مارا ہوا حلال ہو جاتا ہے۔ علم کا اپنا کمال ہے، جہاں علم آ گیا وہاں شان بڑھ جاتی ہے، اور جہاں علم سے بے بہرا ہو گیا وہاں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، آج کے اس جلسے سے یہی پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے سارے علماء اکرام اپنے علم کی اور اپنے علم کی روشنی میں جو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو بیان کیے، آپ سنتے رہیں، آپ ان کی عزت کرتے رہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ جو طالب علم، جو 2 طالب علم جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا خزانہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرا ہوا اللہ کا کلام، یہ خزانہ ہے جس کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ لیکن اگر اس کی چابی ہم نے حاصل نہیں کی تو یہ پورا کا پورے ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا خزانہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہمارے اسی وقت یہ قرآن پاک جو ہم نے سینے میں محفوظ کر لیا اسی وقت کام آئے گا جب اس کی چابی بھی ہمارے پاس ہو، ورنہ بند صندوق جس کے اندر ہیرے اور جواہرات ہو اور تالا لگا ہوا ہو اور اس کو کھولنے کا ہم کو جوہر اور ہنر نہیں آتا ہو تو پھر یہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، قرآنی علوم اور احادیث کی تمام باتیں اور فقہ کے تمام مسائل کو سیکھنے کے لیے جو چابی حاصل کی جاتی ہے وہ دینی مدارس میں اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ دینی مدارس میں وہ چابیاں ہیں جو ان ہیرے اور موتی اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو حاصل کرنے کے لیے ان مدارس میں آنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ آج میں دارالعلوم محمدیہ کے ذمہ داران، محتمم صاحب اور تمام انتظامی کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس تھوڑے سے عرصے میں 2 حفاظ اکرام جو اس سال حافظ قرآن ہوئے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ اور بھی اس طریقے کی محنت کر کے یہاں ایک حفاظ کی جماعت ہوگی اور یہ ادارہ انشاءاللہ خوب ترقی کرے گا، پھلتا پھولتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے ادارے سے وابستگی کا اظہار کرتے رہیں گے گاہے ماہے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں، موجودہ زمانے میں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں ہماری وابستگی دینی مدارس سے اور دین کے حاملین سے ضروری طور پر ہونی چاہیے۔ نام بنام ہم جاننے والے بننا چاہیے، کس مدرسے سے ہماری وابستگی ہے، کس عالم دین سے ہمارا تعلق ہے، نام بنام ہم جاننے والے بننا، ورنہ ڈر یہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ
جو چہرے اور داڑھی اور امامہ اور ٹوپی اور چشمہ اور ہم سے اچھے خوبصورت لباس پہن کر میٹھی میٹھی باتیں فصیح زبان اختیار کرنے والے لوگ چینلوں پر، مختلف یوٹیوب پر اور مختلف اور جو انٹرنیٹ ہے مختلف انداز سے بیان کرنے والے جو اس وقت پورے جال بچھا چکے ہیں فتنوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر، کہیں ان کے صورتوں میں آ کر ہمارے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری دینی مدارس سے وابستگی ہو اور دینی مدارس کے حاملین سے اور دینی مدارس کے چلانے والوں سے پورے طریقے سے تعلق ہو، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ ہمارے علاقے میں ابھر رہا ہو یا ہمارے علاقے میں جنم لے رہا ہو تو ہم اس کا سد باب کر سکے، اس کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ جتنے جو ہے فتنے دنیا کے اندر وجود میں آئے وہ سب کا خلا خما کرنے والے یہ دینی مدارس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی۔ بس یہی کہتے ہوئے آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جو شخص علماء ربانیین سے اگر اپنا تعلق نہیں رکھے گا، چاہے شخص ہو یا افراد ہو یا قوم ہو یا کوئی جماعت ہو، علماء ربانیین سے اگر اپنا تعلق ہم نہیں جوڑیں گے تو یاد رکھنا کائنات کا ہر فتنہ ہمارے گھر میں مہمان ہوگا، کائنات کا ہر فتنہ ہمارے گھر کا مہمان ہوگا، اور وہ فتنہ ہمیں بھی بے چین کر دے گا اور قوم کو بے چین کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ اب انشاءاللہ تعالی حضرت والا دامت برکاتہم دعا فرمائیں جی جزاک اللہ۔ گاڑی بہت میٹرو کی طرح چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 31 جنوری بروز سہ شنبہ یعنی منگل، بسمت سے متصل قریب پلس گاؤں مدرسہ دارالعلوم محمدیہ ہمایت نگر، جس کے روح رواں مفتی وقایت اللہ صاحب خالد قاسمی دامت برکاتہم، جو ناندیڑ کے مرکزی مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں اور میرے رفیق محترم بھی ہیں، علماء کا جمع غفیر کے ساتھ 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک بہت شاندار اجلاس ہوا، طلباء عزیز کی ہمت افزائی ہوئی۔ 2 خوش نصیب طالب علم جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے محفوظ کیا ہے، ان کی تہنیتی نشست تھی، مبارکبادی دی گئی۔ علماء کرام کے 12-15 منٹ ہر ایک کے تاثرات رہے ہیں۔ طبیعت اتنی خوش ہوئی ہے، مدرسہ دیکھ کر دل باغ باغ ہوا، اور الحمدللہ مدرسے کا مستقبل ہم سب کو روشن نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دنی راتوں ترقی سے نوازے اور اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز منگل 31 جنوری دارالعلوم محمدیہ پلس گاؤں بسمت نگر کے قریب ایک عظیم الشان جلسہ عمل میں آیا۔ الحمدللہ اس مدرسے میں 2 طلباء نے حفظ قرآن پاک کی سعادت سے بہرہور ہوئے، اور الحمدللہ یہ ادارہ حضرت مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی صاحب کی اہتمام میں پورے ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، اور بہت سارے علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہوئے جنہوں نے اپنے مختلف بیانات میں اس مدرسے کے مستقبل کے لیے دعا فرمائی، اور یقیناً مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں، جہاں سے لوگوں کی علم کی پیاس بجھتی ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد آدمی کو علم کے حاصل کرنے کے بعد سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ ایسے مدارس کی اعانت کرنا، مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، محبت بھری نظر سے ان مدارس کے چلانے والوں کو دیکھنا یقیناً خوش نصیبی ہے، ہمارا ملی فریضہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیوں سے نوازے، اور یہاں کے پڑھانے والوں کو بھی اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ ہر سال یہاں پر حفظ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے طلباء کو زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے، اور یہ مدرسہ
ہمارے علاقے کا ایک بہترین مدرسہ بن جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دارالعلوم محمدیہ بسمت پلس گاؤں کے سالانہ دستار بندی کے جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ صاحب خالد قاسمی کی دعوت پر حاضر ہوا۔ جلسے کے پورے پروگرام ماشاءاللہ بہت عمدہ پائے گئے اور 2 طلبہ عزیز نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ دارالعلوم کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایک بہت ہی دینی جامعہ بنے گا، ادارہ بنے گا، ہماری ایسی دعا ہے۔ اور جتنے علماء کرام تشریف لائے سب نے انتہائی مفید اور کارآمد باتیں عوام کو پہنچائی ہیں، اور مفتی صاحب نے اتنی محنت کی ہے کہ پورے شہر بسمت اور پورے شہر نادیڑ کے انتہائی اہم ترین علماء کرام کو دعوت دی۔ میں ان کو جگر مراد آبادی کا یہ شعر نظر کرتا ہوں کہ مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق، مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق، ہر ذرے کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں۔ اللہ پاک مفتی صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ادارے کو بارآور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دلی تمناؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 رجب المرجب 1444 ہجری مطابق 31 جنوری 2023 بروز منگل کو دارالعلوم محمدیہ بسمت نگر میں اس ادارے کے محتمیم حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ صاحب خالد قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پر دستار بندی کے جلسے میں شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت زیادہ جلسہ کامیاب رہا، جہاں کثیر تعداد میں مرد حضرات نے شرکت کی، اس سے زیادہ کہیں زیادہ پردہ نشین خواتین نے بھی شرکت کی۔ خواتین کے لیے بھی بڑی تعداد میں پردے کا انتظام تھا، انہوں نے بھی آج کے جلسے کے اور یہاں بیان کرنے والے علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں یہاں کہی گئی ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الرحیم۔ انتہائی مجھے مسرت آج خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بہت سارے دیرینہ علماء کرام اور رفقاء کرام جن سے میری 25 سال 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال پرانی پہچانت ہے، وہ گزارش کے اوپر یہاں پر تشریف لائے۔ میری گزارش کیا اور در حقیقت اللہ رب العزت کلام پاک کی محبت میں تشریف لے کر آئے، دینی مدرسے کی محبت میں تشریف لائے، علماء کرام کی محبت میں تشریف لائے، طلبہ عزیز کی محبت میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ ان تمام کی اور سارے ہی اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ ساری ضروریات کو پورا فرمائے۔ یہ مدرسہ جو چند سال پہلے یہاں پر قائم ہوا تھا، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، علماء کرام بزرگان دین کی ان دعاؤں سے اور مخلص حضرات کی توجہات سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ یہاں پر اس سال طلبہ عزیز کی تعداد 50 سے زائد یعنی 53 تک کی تعداد ان کی اس وقت موجود ہے یہاں پر، چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد اس کے بعد بچے بکھر گئے تھے، اور یہ تقریباً اکثر و بیشتر 80% بچے اس میں کے نئے بچے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہ منزل تک اس طریقے چلتے رہیں گے، رواں دواں انشاءاللہ تعالیٰ یہ علمی قافلہ رہے گا۔ میں اپنے علماء کرام اور اسی طریقے سے آنے والے مہمانان کرام کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، سب کی تمام نیک چاہتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، آمین۔ عصر کے بعد 10 تاریخ کو یعنی 10 یا 11 شوال کو انشاءاللہ تعالیٰ نئے داخلوں کا آغاز ہو جائے گا۔ آئیے مولانا۔